السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہے۔ جشن یوم جمہوریہ پورا ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جدھر دیکھو تو حب الوطنی کے نغمے اور ترانے گائے جا رہے ہیں۔ لیکن یوم جمہوریہ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہمارے ملک کے رہنماؤں نے اپنا آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی۔ اس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اسی کمیٹی نے ملک کے لیے ایک آئین تیار کیا۔ اس آئین دستور عمل کو 26 جنوری 1950 عیسوی کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے ایک قومی تہوار کے طور پر پورا ملک بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے۔ اسی وقت سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آج ہمارا ملک 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں جمہوریت نے دنیا اور ہندوستان کو بہت کچھ دیا۔ انسانی شخصیت، اس کی آزادی، ناخواندگی، عدم مساوات، تعصب و تنگ نظری سے آج بھی پوری دنیا آزاد نہیں ہوئی۔ جنگ و جدل کی لعنتوں سے پوری دنیا اب بھی متاثر ہے۔ لیکن اس بات پر بھی شک نہیں کہ جمہوریت نے اپنی حد بندیوں میں انسانی ذہن کو، اس کی فکری پرواز کو، اس کی قوت عمل کو پھیلنے پھولنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتی رہی ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں، اسی لیے کسی بھی مذہب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ اس کام کے لیے جمہوریت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ جمہوریت کے ہونے کا مطلب عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت ہوتی ہے۔ میری طرف سے سبھی محبان وطن کو ملک کے آئین کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم اپنے وطن کو ناخواندگی، بے روزگاری سے پاک کریں، محبت و اخوت، بھائی چارگی کا درس دیں اور ملک قوم کی ترقی و کامرانی کے صحیح راستے کا تعین کریں۔